چھوڑو مجھے چھوڑو، وہ چیخ رہی تھی۔ وہ شدید تکن کی حالت میں تھا۔ ارے صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ بڑے دن بعد آنا ہوا۔ ببلی مسکراتے ہوئے، حمزہ گہری سانس لیتے ہوئے مصروف تھا۔ ببلی ہنستے ہوئے، آج ساری تکن اتار دوں گی، آپ حکم کریں صاحب۔ تنزیہ مسکرائی، کیسا مال دکھاؤں صاحب؟ بیزاری سے نظر ادھر ادھر گھماتے نظر ٹھہر گئی، ابرو بھینچ کر۔ یہ کون ہے؟ ببلی برا سا منہ بناتے ہوئے، نیا مال ہے، آج ہی اٹھایا ہے۔ بہت چڑچڑ کر رہی ہے۔ ماتھے پر بل پڑے، چلا کر کہا، تم سے ایک لڑکی نہیں قابو ہو رہی؟ وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ خود کو چھڑوانے کی ناکام کوششیں۔ چھوڑو چھوڑو مجھے، درد ہو رہا ہے۔ دو موٹی بڈھی عورتیں سختی سے اسے جکڑے ہوئے تھی، پر وہ ہار نہیں مان رہی تھی۔ سخت ہاتھوں کی پکڑ میں نازک سی حیا بھرپور مزاحمت کر رہی تھی۔ حمزہ قدم اٹھاتا، نظر ہٹائے بغیر اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ببلی بڑبڑاتے ہوئے پیچھے آئی، ارے صاحب چھوڑو اس کو، اوپر چلو، چکنا مال دکھاتی ہوں۔ لیکن وہ کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ اسے قریب آتا دیکھ کر وہ اور زور سے چیخنے لگی، غصے سے، مجھے ہاتھ مت لگانا، میں جان سے مار دوں گی، میرے قریب بھی آئے تو۔ وہ ایک دم رکا۔ وہ اب بھی دو سخت ہاتھوں کی گرفت میں تھی۔ ببلی تیوری چڑھاتے ہوئے، اس کے تو پر کترنے پڑیں گے۔ پاس کڑی سانولی رنگ کی لڑکی، سینہ بڑا ہوا اور کہلوے پیلے ہوئے بلاؤزر اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ اسے گھورتے ہوئے، منہ کیا دیکھ رہی ہے؟ انجیکشن لگا اس منحوس کو، جب سے آئی ہے دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ حمزہ مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کم عمر نازک سی لڑکی چڑیا کی طرح پڑپڑا رہی تھی، لیکن وہ ہمت نہیں ہار رہی تھی۔ اب وہ دانتوں سے عورتوں کے ہاتھوں کو کاٹنے کی کوششیں کر رہی تھی۔ سانولی لڑکی انجیکشن لے آئی، یہ لیں ببلی باجی۔ ببلی غصے سے حیا کی طرف بڑھنے لگی۔ حمزہ سخت لہجے میں، رکو۔ ببلی منہ بناتے ہوئے، ارے صاحب کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ اسے تیار کرنے میں وقت لگے گا۔ صاحب تم اوپر چلو میرے ساتھ۔ حمزہ ابرو اٹھاتے ہوئے، مجھے یہ لڑکی چاہیے، قیمت بتاؤ۔ حیا چیختے ہوئے، کوئی چیز نہیں ہوں جو میری قیمت لگا رہے ہو، چھوڑ دو، میں جان لے لوں گی تمہاری، میں کہیں نہیں جاؤں گی، سنا تم نے؟ پھر سے خود کو چھڑوانے کی کوششیں۔ حمزہ سخت لہجے میں، چھوڑ دو اسے۔ عورتوں کے ہاتھ ڈھیلے ہوئے، پر صاحب، ببلی منہ بناتے ہوئے بولی، میں نے کہا قیمت بتاؤ اور اسے میرے حوالے کر دو۔ حیا کو دیکھتے ہوئے میں خود قابو کر لوں گا۔ ببلی حیا کو گھورتے ہوئے، جو خود کو چھڑوا کر کمرے کے کونے میں کھڑی تھی، دوپٹہ اتر چکا تھا، ٹھیک ہے صاحب، ایک رات کے 30,000 لوں گی۔ حیا کی سانسیں اب رک رہی تھی۔ حمزہ دانت چباتے ہوئے، یہ میرے ساتھ جائے گی، منہ مانگی قیمت دوں گا۔ ماتھے پر بل آئے، ایسے کیسے صاحب، آج ہی تو اٹھا کر لائے ہیں۔ 5 لاکھ۔ حیا پر سے نظر ہٹائے بغیر بولا۔ ببلی کی آنکھوں میں چمک اتر آئی، مسکراتے ہوئے، جو حکم صاحب۔ حمزہ چیک نکالتا ہے۔ حیا موقع دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ حمزہ بازو دبوچ لیتا ہے، چھوڑو مجھے، جانے دو۔ غصے سے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے، تم مجھے چھو نہیں سکتے، سمجھے تم؟ حمزہ کھینچ کر قریب کرتے ہوئے، اگر تم چپ نہیں ہوئی تو؟ حیا غصے سے، تو کیا؟ وہ مزید قریب آیا۔ حیا کی دھڑکن تیز چل رہی تھی، لب خاموش ہو گئے، آنکھیں بھینچ لی۔ حمزہ قریب تھا اور اس پر حیا کی خوشبو اثر کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹا، وہ اس کے اثر میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ حمزہ اس کا ہاتھ کھینچتا ہوا باہر کی طرف لے جاتا ہے۔ ببلی مسکراتے ہوئے، صاحب دل بھر جائے تو واپس کر دینا، بہت کام کی چیز ہے۔ پھر حیا کو دیکھتے ہوئے تیکھا سا مسکرائی، ہمارے گاہکوں کو پسند آئے گی یہ دودھیا رنگ کی لڑکی۔ حمزہ دانت چباتے ہوئے، قیمت دے چکا ہوں، اب جو کرنا ہوگا میں خود کر لوں گا۔ زبردستی کھینچتے ہوئے گیٹ تک لایا، کار کا دروازہ کھول کر اندر دھکیلا۔ وہ اب بھی چیخ رہی تھی۔
فرنٹ سیٹ پر آ کر کار اسٹارٹ کی۔ حیا کار کے دروازے کو کھولنے کی کوششیں کر رہی تھی پر ناکام۔ دروازہ لاک تھا۔ اب وہ مڑ کر حمزہ پر چیخنے لگی، میں مر جاؤں گی پر تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے، کبھی نہیں، سمجھے تم؟ ایک دم کار رکی۔ حمزہ نے حیا کا بازو کھینچ کر پاس کیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، مجھے کوئی شوق نہیں تمہیں چھونے کا۔ وہ آنکھوں کی تپش محسوس کر سکتی تھی۔ اب چپ چاپ میری بات سنو۔ حیا سانس روکے اس کی جلا دینے والی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں آفیسر ہوں حمزہ فیاض بیگ، اور پاس کیا، اور میں نے تمہیں بچایا ہے، لفظ چبا کر کہا۔ خوشبو کا اثر اب پھر ہونے لگا۔ وہ بازو چھوڑ کر پیچھے ہٹا۔ حیا حیران تھی اور کچھ کہنے کو تھی کہ موبائل بجا۔ حمزہ فون اٹھاتے ہوئے، بولو علی۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم اور انتظار نہیں کر سکتے، چاروں طرف سے گھیر لو۔ آفیسر حمزہ فیاض بیگ بہت عرصے سے اس گینگ کے پیچھے تھا جو لڑکیوں کو اٹھواتے اور بیچتے تھے۔ وہ بیس بدل کر اس گینگ میں شامل تھا۔ وہ اس کی جڑ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ حیا اب بھی حیران تھی، معصومیت سے تو تم مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ گے نا؟ حمزہ اگنور کرتے ہوئے کار اسٹارٹ۔ وہ کان میں لگے آلے پر بات کر رہا تھا۔ کار رکی، اترو۔ حیا باہر جھانکتے ہوئے، یہ میرا گھر تو نہیں ہے، میرا ہے، کار کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ کیا غصے سے مجھے گھر جانا ہے؟ اپنے گھر، لفظ چبا کر کہا۔ حمزہ جھنجھلاتے ہوئے کار کا دروازہ کھولا۔ تم کبھی چپ نہیں ہوتی۔ بازو کھینچتے ہوئے کار سے باہر نکالا اور بولا، چپ چاپ چلو ورنہ واپس وہیں چھوڑ آؤں گا۔ وہ چلتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ حیا حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک بڑا اور شاندار بنگلہ تھا۔ واؤ، ایسے گھر تو فلموں میں ہوتے ہیں نا؟ وہ حیران تھی۔ حمزے نے اسے غور سے دیکھا۔ گہری آنکھیں، نازک لب، لمبے خوبصورت بال، وہ پری سے کم نہیں تھی۔ گہری سانس کے ساتھ ہاتھ چھوڑا۔ وہ اب بھی محل کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ وہ چونکی۔ کیا؟ ابرو اٹھاتے ہوئے قریب آیا۔ ہمارا نکاح ہوگا آج، لفظ چبا کر کہا۔ حیا ششدر رہتی۔ وہ چلائی، کبھی نہیں، سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں نا؟ جھوٹ بول رہے تھے نا تم کہ تم نے بچایا ہے مجھے؟ غصے میں سانسیں تیز ہونے لگی۔ میں تم سے کبھی نکاح نہیں کروں گی، پہلے میری قیمت لگائی، اب چھونے کا جائز طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہو؟ پر سن لو، میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، میں مار ڈالوں گی خود کو۔ حمزہ اب غصے سے لال تھا۔ چپ۔ وہ آگے بڑھا۔ حیا دیوار سے لگ گئی تھی۔ وہ بولنے کی کوششیں کرتی ہے۔ وہ مزید قریب آ گیا۔ ایک لفظ بھی اور نہیں۔ دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ کان کے قریب لفظ چبا کر کہا، میں تمہیں نہیں چھوؤں گا، مگر نکاح تمہیں کرنا ہی ہوگا، چاہے مرضی سے کرو یا زبردستی سے۔ وہ پیچھے ہٹا۔ میں نہیں کروں گی، وہ چیخی۔ ماتھے پر بل پڑے۔ گہری سانس لی۔ تو ٹھیک ہے، میں تمہیں واپس چھوڑ آتا ہوں وہیں، نکاح کے بغیر تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتا۔ وہ سنجیدگی سے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ حیا کی سانس رکی۔ مجھے گھر جانا ہے، اپنے۔ وہ تھکا ہوا تھا، آنکھیں لال تھی۔ تم گھر نہیں جا سکتی، کوئی تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ آنکھوں میں درد اترا۔ نہیں، سب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میں انہیں بتاؤں گی مجھے کالج سے، کوئی تمہارا یقین نہیں کرے گا۔ وہ ششدر تھی۔ اس نے ایسا نہیں سوچا۔ نکاح کے بعد تم جا سکتی ہو گھر، میں تمہیں یہاں رہنے پر فورس نہیں کروں گا۔ ہاتھ باندھے وہ بول رہا تھا، پر آپ مجھے ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے نا؟ معصومیت سے پوچھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ قریب آیا اور ایک ہاتھ دیوار پر رکھا، سرگوشی کی، میں تمہیں ذرا سا بھی نہیں چھوؤں گا۔ اب وہ پیچھے ہٹا تھا۔ حیا ششدر کھڑی رہی۔ بی اماں آواز دیتے ہوئے کچن کی جانب بڑھا۔ جی صاحب، میں کام سے جا رہا ہوں، اشارہ کرتے ہوئے۔ جب تک میں نہیں آتا اس کا دھیان رکھیں، بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ جی ٹھیک ہے صاحب۔ وہ موبائل پر نمبر ڈائل کرتا ہوا باہر کی جانب روانہ ہوا۔